الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں حیات المسلمین کی روح نمبر 23 چل رہی ہے، جس میں صبر اور شکر کا بیان ہے، اور آج انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی۔ اس میں حضرت نے آخر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے جو بہت ہی اہم ہے، اس کو توجہ سے سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جس شخص کو وہ مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس شخص کو وہ مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں۔ نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 بلاؤں پر صبر کرنے والا جسم، نمبر 4 ایسی بیوی جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی۔ تو یہ 4 چیزیں بڑی اہم ہیں، اور اتنی اہم ہے کہ جس کو حاصل ہو جائے تو اس کو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں حاصل ہو جائیں گی۔ جن میں سب سے پہلی چیز ہے شکر کرنے والا دل، یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اور اس پوری روح کا حاصل یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بنے، اور اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، اور طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ روزانہ 10 منٹ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مراقبہ کیا کریں، یعنی تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کریں، دنیا کی نعمتیں بھی سوچیں، آخرت کی نعمتیں بھی سوچیں، دینی نعمتیں بھی سوچیں۔ یہ تینوں قسم کی نعمتیں ان گنت اور بے شمار ہیں، بس سوچنے سے سوچنا آتا ہے، جیسے بولنے سے بولنا آتا ہے، اور چلنے سے چلنا آتا ہے، اور لکھنے سے لکھنا آتا ہے۔ تو جب ہم ان نعمتوں کو سوچیں گے تو سوچتے سوچتے سوچنا آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور جب سوچنا آ جائے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں کا استحضار ہوگا،
اور جب انگنت نعمتوں کا استحضار ہوگا تو زبان سے بھی دل سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بن جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ دل اپنا شکر گزار بنانا ہو تو یہ طریقہ ہے کہ ایک تو مراقبہ روزانہ کریں، دوسرے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں کہ اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا دے، یا اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنا دے. اور دعا بہت بڑی چیز ہے. جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو آدمی کی جو دعا ہوتی ہے وہ عام طور پر قبول ہو جاتی ہے اور مل جاتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر کی توفیق مل جائے گی تو دل اور زبان شکر کرنے والا بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور تیسرا یہ کہ متبع سنت متبع شریعت اللہ والوں کی صحبت میں پابندی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور صرف اس نیت سے جائے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں اس لیے ان کے پاس بیٹھتا ہوں تاکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا سچا اور پکا تعلق نصیب ہو جائے. تو وہ چونکہ شاکر بھی ہوتے ہیں، صابر بھی ہوتے ہیں، ذاکر بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی فائدہ ہوگا، یہ اثر ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی شکر کی توفیق ہونے لگے گی. اور اس میں یہ بھی بتلا دیا کہ زبان سے تو شکر کرنا ہی چاہیے، لیکن اصل شکر دل سے ہوتا ہے. اصل شکر دل سے ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور دل سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دل میں یہ سمجھے کہ میں کسی بھی نعمت کے لائق نہیں ہوں، بڑی سے بڑی نعمت کے بھی میں لائق نہیں ہوں، قابل نہیں ہوں، درمیانے درجے کی نعمتوں کے بھی میں قابل نہیں ہوں، لائق نہیں ہوں، اور ادنا درجے کی اور چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی بھی میں لائق نہیں ہوں، قابل نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اور محض اپنے کرم سے یہ نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو جب دل سے آدمی اس طرح سمجھے گا تو بس اس کا دل اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے لیے جھک جائے گا. دوسرے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھرنی شروع ہو جائے گی اور پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. اور جتنی اللہ تعالیٰ کی آدمی کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اتنے ہی اس کا جسم اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو ایک تو بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ آدمی کو دنیا میں اور دنیا کی زندگی میں شکر کرنے والا دل مل جائے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ناقدری اور ناشکری کا بڑا رواج ہے. یعنی ہزاروں لاکھوں میں کسی کو آپ ایسا پائیں گے جو واقعی شکر گزار دل رکھتا ہو. مردوں میں بھی اکثر عورتوں میں بھی ناشکری کا مرض بہت عام ہے. ہر قسم کی نعمتیں اللہ پاک نے دے رکھی ہیں، آرام سے کھا رہے ہیں، آرام سے پی رہے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں، لیکن پھر زبان پر ناشکری، پھر یہ رونا کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ تکلیف، وہ تکلیف، یعنی گلہ شکوہ زبان پر بہت زیادہ، اور شکر کا نام و نشان نہیں الا ماشاءاللہ. تو یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے اور یہ باطنی خرابی ہے. اس کو ہمیں فوری طور پر دور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا زبان سے بھی اور دل سے بھی اور جسم سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کہیں گے جسم سے کیسے شکر ادا کریں؟ دل سے بھی شکر کے معنی میں نے بتلا دیے، زبان سے شکر کے معنی بھی سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ 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 کہنا چاہیے، اللہم لک الحمد ولک الشکر کہنا چاہیے. جسم سے کیسے شکر ادا کریں؟ تو یاد رکھو کہ جسم کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں لگاؤ اور نافرمانی سے بچاؤ. یہ جسم کا شکر ہے. اپنے جسم سے کوئی گناہ نہ ہونے دو اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لاؤ، اور اس کے بجا لانے میں اپنے جسم کو استعمال کرو، چاہے زبردستی استعمال کرو. بس یہ جسم کا شکر ہے. اور دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ جس کو مل جائے تو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس کو مل جائیں، وہ ذکر کرنے والی زبان. ذکر کرنے والی زبان جو ہے نا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. جس کو بھی مل جائے بس وہ جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. ذکر کرنے والی زبان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی عادت بن جائے، اس کی زبان کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی بن جائے. یعنی جو اوقات بندے کے خالی ہوتے ہیں
تو اس میں ہم اپنا جائزہ لیں تو اندازہ ہوا کہ ہم شاذ و نادر کبھی اللہ کا نام لیتے ہوں گے. زیادہ تر تنہائی، زیادہ تر خلوت، زیادہ تر اکیلے میں بس ایک سوچوں کا سمندر ہے ہمارے دماغ کے اندر، آرزوؤں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو ہمارے ذہن کے اندر پکتا رہتا ہے. طرح طرح کی سوچیں آتی رہتی ہیں، طرح طرح کے خیالات دن میں آتے رہتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں، اور ہم اسی کے اندر گم رہتے ہیں، بس اسی میں گم رہتے ہیں. شاید ہی کسی کو اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کی توفیق ہوتی ہو. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خالی وقت ہے، فرصت کا وقت ہے، اس وقت ان خیالات اور وساوس کو تو کر دیں ایک طرف، اور اس وقت زبانوں کریں اللہ تعالیٰ کی یاد سے حرکت. اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگائیں اور اپنا ذہن بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لگائیں. تو یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ بے شمار نیک اعمال کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، اور اس میں بھی مشق کرنی پڑتی ہے. بھائی اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے کریں. تو ذکر کی 4 صورتیں ہیں. دیکھو ذکر کی 4 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یا تو قرآن شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں، خاص طور سے جو پکے حافظ ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ ہمہ وقت قرآن شریف کی تلاوت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیں، کیونکہ قرآن شریف افضل الذکر ہے، قرآن کریم افضل الذکر ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، لہذا اس کو پڑھنا تو سب سے افضل ہے. اور اگر اس کا پڑھنا اس لیے مشکل ہو کہ حافظ نہیں ہے، ناظرہ خواں ہے، تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں، اس کی عادت ڈالیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر میں لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اور اس کی مشق کریں، اور اتنی مشق کریں کہ پہلے زبان عادی بن جائے، پھر جب زبان عادی بن جاتی ہے پھر دل بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر دل اور زبان دونوں سے اللہ کا ذکر ہونے لگتا ہے. یہ درجہ حاصل کرنا ہے، اور یہ موقوف ہے دعا اور مشق کرنے پر. دعا بھی کریں، مشق بھی کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں جو موقع بموقع پڑھنے کے لیے حضور سے منقول ہیں ان کی عادت ڈالیں، اور وہ بہت ہی آسان ہے. 40 مسنون دعائیں نمازی کتاب کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، بس وہ کتاب لے لیں اور اس میں موقع بموقع جو دعائیں ہیں وہ یاد کر لیں. بس بمشکل 1 ہفتہ لگے گا آپ کو ان کو یاد کرنے میں کہ دن نکلے تو کیا پڑھیں، شام آئے تو کیا پڑھیں، مسجد میں جائیں تو کیا پڑھیں، مسجد سے نکلیں تو کیا پڑھیں، کپڑے اتاریں تو کیا پہنیں، کپڑے پہنیں تو کیا دعا پڑھیں، کھانے سے پہلے کیا پڑھیں، کھانے کے بعد کیا پڑھیں. یہ دعائیں ہیں، یہ بھی ذکر ہیں یہ، اور یہ مسنون ذکر ہے جس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فوائد ہیں، جو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو 3 صورتیں تو یہ ہو گئی ذکر کی، اور تینوں ہی ہوں تو بہت اچھا ہے. تینوں کو جمع کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، تینوں کو حاصل کر لیں اور تینوں کی عادت ڈال لیں. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ذکر اپنی زبان پہ جاری کریں. چلتے پھرتے کچھ اللہ کا ذکر زبان پر اپنے جاری رکھیں، جیسے لا الہ الا اللہ یا درود شریف. جیسے پہلے نمبر پہ قرآن شریف، دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ، تیسرے نمبر پہ درود شریف. تو یہ اس کی جو ہے نا رٹ لگائیں، اس کی مشق کریں، اور جتنا بھی فرصت کا ٹائم جس وقت جہاں ملے بس اس وقت ان میں سے کوئی ایک ذکر اپنی زبان پر جاری کر لیں. تو زبان ذاکر ہوگی، پھر اس کے بعد دل بھی ذاکر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور دونوں مل کر کے ذکر کا اعلیٰ درجہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا، اور آپ مقام ذکر پر فائز ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا اللہ پاک نے قرآن و حدیث میں حکم دیا ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ فضائل حاصل ہوں گے جو احادیث طیبہ میں کثرت ذکر کے آئے ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک نے کچھ فرشتے ایسے بنائے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، جن کی ڈیوٹی
کسی خاص کام پر نہیں ہے، بس اس کام پر ہے کہ جہاں دنیا میں تم اللہ کا ذکر کرنے والوں کو پاؤ تو بس وہاں چلے جاؤ، اس میں شریک ہو جاؤ اور شامل ہو جاؤ۔ اس لیے کچھ فرشتے ایسے وہ ساری دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں اور مجالس ذکر کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ لہذا جب کوئی ان کو مجلس ذکر مل جاتی ہے، ذکر کی مجلس مل جاتی ہے، تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر کے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی آواز دیتے ہیں کہ ارے بھائی یہاں آ جاؤ، جس چیز کی تلاش میں تم سرگردہ ہو وہ تو یہاں موجود ہے، آ جاؤ۔ وہ فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کو مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اہل مجلس جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ چاروں طرف سے ان کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور ایک دوسرے پر اوپر نیچے ہوتے ہوتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ زمین پر وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ملائکہ ان کے چاروں طرف سے گھیرتے گھیرتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ آپ کے کچھ بندے اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو ہم وہاں سے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں بھائی وہ کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، الحمدللہ 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 پڑھ رہے تھے، یعنی آپ کی پاکی بیان کر رہے تھے، آپ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اور کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں یا اللہ وہ اللہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں جنت تو نہیں دیکھی، مگر مانگ رہے تھے آپ سے۔ اگر وہ جنت دیکھ لے تو کیا کریں؟ کیا اور زیادہ آپ سے جنت مانگیں؟ جب بن دیکھے وہ آپ سے مانگ رہے ہیں، دیکھ کر کے تو اور زیادہ وہ مانگیں گے۔ پھر اللہ پاک پوچھتے ہیں بھئی وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو کہتے ہیں اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچانا، وقنا عذاب النار۔ کہتے ہیں اگر وہ دوزخ دیکھ لیں تو، کہا اگر وہ دوزخ دیکھ لیں تو اور زیادہ آپ سے پناہ مانگے، اور زیادہ آپ کی پناہ مانگے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک پھر فرماتے ہیں کہ اچھا بھائی میں نے ان سب کی بخشش کر دی، اے فرشتوں تم گوارو، میں نے ان سب ذکر کرنے والوں کی اور حمد و ثنا کرنے والوں کی، بزرگی اور تسبیح پڑھنے والوں کی بخشش کر دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس مجلس میں تو ایک آدمی ایسا بھی تھا جو ویسے جا رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ چلو میں بھی ان کے پاس بیٹھ جاؤں، ذرا میں آرام کر لوں۔ وہ تو اللہ آپ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ ایسے ہی بس گزرتے گزرتے اس نے وہیں آ کے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، اس کی بھی ہم نے بخشش کر دی، کیونکہ یہ ہمارا نام لینے والے ایسے ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے وہ محروم نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ فائدہ، اور کتنا بڑا فائدہ یہ، اور دوسرے حدیث میں آتا ہے جو مشہور و معروف ہے کہ جو بندہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو دل میں یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اپنی رضا عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر وہ مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں، یعنی فرشتوں اور پیغمبروں کی مجلس میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی طرف نظر کرم فرمانا، توجہ فرمانا کتنی بڑی دولت ہے، اس کا سبب یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ اگر بندہ ایک بارش چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ کے برابر مسافت کے برابر اس کی طرف آتے ہیں، بندہ تیز چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کے پاس آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی اور رحمت جلدی سے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں عجیب و غریب ذکر کی فضیلت ہے، ایک حدیث میں عجیب و غریب ذکر کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ میں تم کو ایسا عمل نہیں بتلاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو؟ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو اور تمہارے پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ پاکیزہ، اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند اور اونچا؟
اور سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر، سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی بہتر، اور تمہاری دشمنوں سے لڑائی ہو اور تم دشمنوں کو مارو، دشمن تمہیں مارے، اس سے بھی افضل۔ پھر فرمایا وہ ہے، صحابہ کرام نے کہا ضرور بتائیے، قال ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ تو یہ صدقہ خیرات ہر آدمی نہیں کر سکتا، اور زیادہ نفل عبادت بھی ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو ذکر تو اتنا آسان ہے کہ ہر آدمی کثرت سے کر سکتا ہے، اور ہر وقت کر سکتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں ایک شخص نے حضور سے عرض کیا، حضور آپ نے موقع بموقع اتنے احکام وغیرہ آپ نے بیان فرمائے کہ مجھے تو کچھ یاد نہیں، مجھے تو آپ ایک ہی عمل بتا دیجئے جو سب کے قائم مقام ہو جائے اور سب کی فضیلتیں مجھے حاصل ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ تو واقعی اللہ کا ذکر نہایت آسان ہے۔ اگر واقعی انسان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے اور ہم وقت اس اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے تو دیگر بے شمار دعاؤں سے اور موقع بموقع دعاؤں سے یہ ذکر ہی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ ساری برکتیں اور فضیلتیں انسان کو حاصل ہو جائیں گی۔ ایسے ایک اعرابی حضور خدمت میں حاضر ہوا، ایک اعرابی آپ خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ حضور سب سے بہتر آدمی کون ہے، سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اس کے اچھے ہوں، لمبی عمر ہو اور اچھے اچھے اعمال کرنے کا وہ پابند ہو، تو ایسا آدمی سب سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد عرض کیا حضور اعمال میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اس حالت میں دنیا سے الگ ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، تو یہ افضل الاعمال میں سے ہے یہ۔ تو اس لیے اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز جس کو مل گئی وہ ہے ذکر کرنے والی زبان۔ اور شروع میں تو آدمی، میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ شروع میں تو آدمی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جب ذکر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر دل بھی ذکر کرنے والا بن جاتا ہے، پھر دل اور زبان دونوں سے ذکر ہوتا ہے، وہ ذکر کا اعلیٰ درجہ ہے، وہ ذکر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ زبان سے تو ذکر ہو جاتا ہے حضرت، دل سے تو زبان ذکر ہوتا ہی نہیں۔ زبان سے تو ذکر کر لیتے ہیں جیسے بھی ہم کرتے ہیں، لیکن دل سے ذکر نہیں ہوتا۔ تو حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے اور جلال آباد میں تھے انڈیا میں، ان کے ایک مرید خاص نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں نے حضرت جی سے یہ کہا کہ حضرت جی تسبیح تو پڑھتا ہوں مگر دل سے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہی نہیں۔ تو کہتے حضرت نے عجیب جواب دیا، وہ حضرت نے جواب دیا پہلے دلی میں اللہ کا ذکر آتا ہے بعد میں زبان پہ آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی پہلے وہ اپنا نام دل میں ڈالتے ہیں کہ لو، پھر زبان لیتی ہے، پہلے دل کے اللہ کا نام لیتا ہے پھر بعد میں زبان اللہ کا نام لیتی ہے۔ یہ بس یہ کہ شعبے پتہ نہیں چلتا آدمی کو، اور جب زبان اور دل دونوں سے ذکر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دل پہلے ذکر کر رہا ہے اور وہی کہہ رہا ہے کہ زبان بھی ہلا، اور پھر زبان سے اللہ کا ذکر ہونے لگتا ہے، تو پھر دل اور زبان دونوں سے ذکر ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس کی پرواہ نہیں کریں کہ دل ذکر کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، بس ذکر کرنے کی عادت ڈالیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی اپنے اندر کوشش کریں کہ اس کی عادت پڑ جائے۔ جب کسی سے بات کرنی ہو بات کر لو، کام کرنا ہو کام کر لو، پڑھنا ہو پڑھ لو، لکھنا ہو لکھ لو، پھر جہاں ذرا سی فرصت ملے بس اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ہلانا شروع کر دو۔ ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث گزرے، اور اس زمانے میں آج کل کیسے قلم نہیں ہوتے تھے بلکہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے اور روشنائی کی دوات ہوتی تھی، وہ اس میں ڈبا ڈبا کر کے لکھا کرتے تھے۔ تو بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی۔ تو ایک دن وہ
انہوں نے قلم بنایا اور نوک ٹھیک کی اس کی، اور ٹھیک کر کے اس میں قلم کو ڈبو کر کے ابھی لکھنا چاہ رہے تھے کہ اچانک مکھی آ کے بیٹھ گئی، تو انہوں نے اس قلم کو روک لیا کہ یہ بیچاری پیاسی ہے، اپنی غذا لینے کے لیے آئی ہے، اور زبان سے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ جب وہ پی کے اڑ گئی تب انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ ایک تو زبان سے اللہ کا ذکر، اور دوسرے مکھی کی غذا کا خیال، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ایسی توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ آج انہیں کتابیں دنیا کے اندر مقبول ہیں، اور انہیں پڑھے بغیر کوئی عالم صحیح معنی میں عالم نہیں بنتا۔ تو ان کی یہ بھی ایک معمول تھا کہ جب وہ قلم بناتے تھے تو قلم بنانے کے درمیان جتنی دیر لگتی تھی اس وقت تک زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دیتے تھے۔ ہاتھ سے قلم بن رہا ہے اور زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے، جہاں سے بھی فرصت ملے تو آدمی اس کو غنیمت سمجھے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا لے، تو یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو پہلی چیز ہے کہ شکر کرنے والا دل مل جائے، اور دوسرے ذکر کرنے والی زبان مل جائے، تیسرے بلاؤں پر صبر کرنے والا جسم، کہ دنیا مصیبتوں سے تو خالی ہے نہیں، اور بیماریوں پریشانیوں سے تو خالی ہے نہیں، لہذا بس ہر آدمی، ہر بندہ مومن کو، اور مومن عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو صبر کے لیے تیار رکھے، کہ جب کوئی تکلیف آئے گی تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر صبر کروں گا، اور صبر کا بیان تفصیل سے پہلے آپ کے سامنے آ ہی چکا ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مصیبتیں مانگے نہیں، بلائیں اور آفتیں مانگے نہیں، ہمیشہ پناہ مانگے، ہمیشہ پناہ مانگے، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے ہی پناہ مانگے اور بڑی بڑی مصیبتوں سے ہی پناہ مانگے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، کہ جتنی مانگنے کی چیزیں ہیں ان میں عافیت سب کا سردار ہے۔ جیسے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ تمام کلمات کا سردار ہے، راس الشکری الحمدللہ حدیث میں، کہ شکر کا سردار الحمدللہ ہے۔ ایسی جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہیں دنیا اور آخرت کی، عافیت سب کا سردار ہے، یعنی سب سے بڑی چیز جو مانگنے کی ہے وہ عافیت کی دعا ہے۔ لہذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اور سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی ہمیشہ عافیت مانگتا رہے، عافیت مانگتا رہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بھئی عافیت مانگنے کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور ان کی حکمت ہوگی اور تقدیر میں لکھا ہوگا تو جو تکلیف ہے وہ تو آ کے رہے گی، جب آ جائے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس میں دل سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی عافیت مانگے، اور ساتھ ساتھ اس تکلیف کے دور ہونے کی جائز تدبیر بھی کرے اور کوشش بھی کرے۔ اور چوتھی چیز وہ ہے کہ ایسی بیوی جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی۔ عام طور پر مسلمان خواتین ایسی ہی ہوتی ہیں، اور عام طور پر ایسی ہی خواتین مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہیں، بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو آوارہ ہوتی ہیں اور نالائق ہوتی ہیں، ایسی بہت کم ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اللہ تعالیٰ ایسی ہی خواتین جو ہیں وہ عطا فرماتے ہیں، لہذا گھر والوں کی قدر کرنی چاہیے۔ جس کو اللہ پاک ایسی نیک خاتون عطا فرما دے تو بس سمجھو اس کو اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما دی، یعنی دنیا میں جو مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا، اور دنیا میں رہنے کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ دنیا کی بھی بھلائیاں ملیں گی، آخرت کی بھلائیاں ملیں گی۔ وجہ ہے کہ نیک عورت آدمی کے لیے آخرت کے اندر مددگار ہوتی ہے۔ نیک عورت جو ہوتی ہے وہ شوہر کے حق میں آخرت کی تیاری میں اس کی مددگار ہوتی ہے، جو اپنی بھی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس میں کوئی خیانت نہ کرے، تو گھر کا سکون، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ سکون کا باعث، دل کا شکر گزار بننا یہ سکون کا باعث، اور صابر و شاکر ہونا یہ سکون کا باعث۔ اور سکون یہ تو اصل چیز ہے، اس دنیا کے اندر بھی سکون اصل چیز ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں بھائی کہ اس دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے سکون ملے، چین ملے، آرام ملے، راحت ملے، عافیت ملے، کوئی اس کو پریشانی نہ ہو۔
کوئی اس کی بھی آبروئی نہ کرے، کوئی اس کو ستائے نہیں، کوئی اسے تکلیف نہ ہو، کوئی اسے غم نہ ہو، بس آرام سے کھائے، آرام سے پیے، آرام سے رہے، آرام سے جیے، آرام سے مرے. یہ ہے، یہ ان چاروں چیزوں سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. ذکر کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. تو ذکر اللہ کے جہاں اور بہت سے فوائد ہیں اور فضائل ہیں جو ابھی میں نے بیان کیے، ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جتنا آدمی اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے اتنا ہی اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور جتنا آدمی کا دل مضبوط ہوتا ہے اتنے ہی اس کو پریشانی کم ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پریشانی نہیں آئے گی، میں یہ نہیں کہہ رہا مصیبتیں نہیں آئیں گی، غم نہیں آئیں گے، آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تھامے رکھیں گے، اور اس کا دل اتنا قوی ہو جائے گا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی وجہ سے کہ وہ مصیبتیں تو آئیں گی لیکن اتنا اس کو پریشان نہیں کریں گی جتنا کہ دوسرا پریشان ہو رہا ہوگا. وہی پریشانی ایک کو حاصل ہوگی تو پاگل ہو جائے گا، اور ایک وہ ہے کہ جس کو وہ پریشانی آئے گی وہ ذرا سا بھی اس کے دل پہ زیادہ اثر نہیں ہوگا، وہ بآسانی اس کو برداشت کر لے گا. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے دل کو بھی اطمینان ہوتا ہے اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بھرتی ہے. بس یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا ایسا ہے جیسے زمین کو آدمی کھیتی کے لیے تیار کر لے، اس میں ہل چلا دے اور اس کے اندر سے کانٹے دار درخت اور پودے نکال دے اور زمین کو برابر کر کے کاشت قابل بنا دے، پھر اس کے اندر کھاد ڈال دے، پھر اس کے اندر نالیاں بنا دے پانی آنے کی، اور اس میں بیج بھی ڈال دے. تو اگر بیج بھی ڈالتے پانی نہ ڈالے تو کھیتی ہری ہو جائے گی؟ ہو ہی نہیں سکتی. اور جیسے ہی اس میں پانی دے گا 3 مہینے کے بعد فصل تیار. تو پانی جو ہے زمین کے اندر ایسا اثر کرتا ہے کہ وہ بیج فصل کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ایسے ہی سمجھ لو کہ ہمارا دل یہ زمین کی طرح ہے. دنیا کی محبت وہ کانٹے ہیں جو ہمارے دل کے اندر ہیں. اگر وہ کانٹے نکال دیے جائیں، دل کی زمین صاف کر لی جائے غیر اللہ سے، جو غیر اللہ کے خیالات و وساوس یا آرزویں یا تمنائیں یا منصوبے جو ہم نے شیخ چلی کی طرح بنا رکھے ہیں ان کو دل سے صاف کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کا پانی اس میں ڈالیں. بیج موجود ہے، وہ ہے ایمان. الحمدللہ دل کے اندر ایمان موجود ہے، وہ بیج ہے. بس اس کو ذکر اللہ کا پانی دو. بس جب اللہ کا ذکر کا پانی جب دل میں جائے گا تو پھر یہ دل جو ہے ما سوی اللہ سے خالی ہو جائے گا. بس اللہ ہی اللہ دل میں رہے گی. بس ایک دل ایک کے لیے ایک ہی کام ہوگا. پھر اندر پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی دل کے اندر رہے گا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا ذکر رہے گا تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور آخرت کی فکر عصائے موسیٰ کی طرح ہے. عصائے موسیٰ کی طرح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون نے اپنے ملک کے سارے جادوگروں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا تھا، اور اکٹھا کر کے انہوں نے میدان کے اندر اپنے جادو کے زور سے بہت سارے سانپ بچھو دکھائے تھے. حقیقت میں تھوڑی وہ سانپ بچھو بنے تھے، حقیقت میں تو رسیاں تھیں، لکڑیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں. انہوں نے تو نظروں پہ جادو کیا تھا اور جادو کر کے ایسے دکھایا جیسے پورا میدان سانپ بچھوں سے بھرا ہوا ہے، اور سچ مچ سانپ بچھو بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اب ڈس لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی طبعی طور پر خوف ہوا. فوجد فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، آپ ڈرو نہیں، آپ ہی غالب رہو گے. اس کے بعد جب انہوں نے سارے سانپ بچھو بنا کر لوگوں کے نظروں پہ جادو کر دیا اور لوگ سہم گئے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، اور وہ معجزہ تھا من جانب اللہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا. وہ جو حضرت نے اپنا عصا ڈالا وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ میدان میں جتنے بھی سانپ بچھو تھے سب کو نگل گیا، سب ختم. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی رہ گئی. تو وہ سارے سانپ بچھو ختم ہوئے نہیں ہوئے. ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ کی یاد موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح ہے کہ جب تم کو یہ نعمت حاصل ہو جائے گی سارے دنیا غم ختم ہو جائیں گے، اور دنیا کے آخرت کے بھی غم ختم ہو جائیں گے. جیسے ایک شاعر نے یہ کہا ہے، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. سبحان اللہ. سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو. تو وہ اس کو اللہ کی یاد کا غم نصیب ہے.
جو ہزاروں غموں سے بڑھ کر میٹھا غم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ایسے ہی ہوگا کہ دل کے اندر سے یہ ساری اللہ بلا یعنی غیر اللہ نکل جائے گا اور دل کے اندر اللہ کا ذکر رچ بس جائے گا، اس سے یہ ایمان پھر اپنا رنگ لائے گا۔ اس میں رنگ کیا آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق بن جائے گا۔ اسی کو مظلوم صاحب نے شعر میں کہا ہے، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ پہ قربان ہوگا، ان کا ہر حکم بجا لائے گا، ہر نافرمانی سے بچنے والا بن جائے گا اور دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بن جائے گا۔ تو یہ چار چیزیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر سن لیجئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں ایسی ہیں جس شخص کو وہ مل گئیں ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں۔ نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 بلاؤں پر صبر کرنے والا جسم، اور ایسی بیوی جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے آخر میں حضرت نے فرمایا، خلاصے کلام یہ ہے اور حاصل یہ ہے کہ ہر وقت انسان پر کوئی نہ کوئی حالت ہوتی ہے، ہر وقت انسان پر کوئی نہ کوئی حالت ہوتی ہے، یا تو طبیعت کے موافق حالت ہوگی یا مخالف۔ اگر موافق ہو تو شکر ادا کرنے کا حکم ہے، اور اگر مخالف ہو تو صبر کرنے کا حکم ہے۔ تو صبر و شکر ہر وقت کا کام ہوا، صبر و شکر ہر وقت کا کام ہوا۔ مسلمانوں کو یہ سبق یاد رکھنا چاہیے، جب یہ سبق یاد رہے گا تو ضرور لذت اور راحت حاصل ہوگی، اور یہی اس کتاب کے لکھنے کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو عزت ملے، عافیت ملے اور راحت ملے، دنیا میں بھی وہ عزت سے رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں۔ تو اس کے لیے صبر و شکر ہم سب کے لیے بہت ہی اعلیٰ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ منگل کو ذرا دریافت کر کے آئیے گا، آئندہ منگل کو ذرا معلوم کر کے آئیے گا، میرے ہفتے کو سفر ہے تو ہو سکتا ہے واپسی، ہاں پرچی دے دی انہوں نے، رابطہ کر لیا ہوگا کہ آئندہ منگل کو بیان نہیں ہوگا سفر کی وجہ سے، میرا سفر متوقع ہے اس لیے آئندہ منگل کو بیان نہیں ہوگا۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والإکرام۔ ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے ہر قسم کے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ ہمیں ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل عطا فرما، یا اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے متعلقین کو، اور جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما، ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما، ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما۔
فرما یا ارحم الراحمین، صبر و شکر کی ہم کو توفیق عطا فرما یا اللہ، صبر و شکر کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہم سب کو مقام شکر نصیب فرما، ہم سب کو مقام شکر عطا فرما یا اللہ، ہمیں اپنے نعمتوں کا دل و جان سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل کو اطمینان نصیب فرما، چین اور راحت نصیب فرما یا اللہ، ذکر کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرما یا اللہ، اپنے مخلص بندوں میں ہم کو شامل فرما یا اللہ، اپنے نیک اور مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرما یا ارحم الراحمین، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ماہ رمضان ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ، ماہ رمضان ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ، اس ملک میں اسلامی حکومت قائم فرما، حکومت صالحہ، حکومت عادلہ قائم فرما یا اللہ، جتنے احباب نے اور خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے یا لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما، سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔